اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 241 اور 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 14واں رکوع یہاں مکمل ہوا، اور یہ مضمون خاص طور پر طلاق کا 4 رکوعوں پر مشتمل رہا۔ اس میں طلاق دینی ہے، طلاق پھر اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، اس کو اپنے سے آزاد کرنا ہے، اور پھر اس کی دیت کا معاملہ ہے، اس کی عدت کا معاملہ ہے۔ تو یہ سارے معاملات بیان کرنے کے بعد آخری آیت دیکھیے، اس کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق شدہ عورتوں کے لیے برتنا ہے دستور کے مطابق۔ ساری بات مختصراً ایک ہی بات کہہ دی کہ جو طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہے، جو برتنا ہے، اس کو دستور کے مطابق برتنا ہے۔ جیسے وہ پہلے اس کے شوہر موجود تھا، اس کے ساتھ کھانا پینا اچھا تھا، جیسے اس کی فراوانی تھی، جیسے وہ مال لے کے آ رہا ہوتا تھا، تو جب وہ طلاق ہو گئی تو پھر اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے رکھنا ہے، تو پھر بھی اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں، لیکن قرآن مجید نے کتنی خوبصورت بات کی ہے اس اعتبار سے کہ اس کی دلجوئی کے لیے اور اس کی وہ صدمے میں شریک ہونے کے اعتبار سے اس کو اس بات کا احساس بھی نہ ہونا دیا جائے، کیونکہ وہ جب شادی ہوتی ہے تو عورت کا نہ ماں باپ کا گھر ہوتا ہے، نہ شوہر کا گھر ہوتا ہے، تو یہ سارا جو معاشرے کا ایک معاملات ہیں وہ سارے ایک معاشرے میں ماحول کے اندر آ جاتے ہیں اور وارثوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک بیوہ ہے اور اس کے بچے ہیں، اور آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید نے رہنمائی دی ہے۔ وَحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور متقی جو ہے، پرہیزگار جو ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، اس نے مرنا ہے، اٹھنا ہے، جواب دینا ہے، تو وہ دنیا میں سب سے پہلا امتحان اس کا یہی ہے کہ وہ جو بیوہ ہے اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا ہے، یا وہ بچے جو یتیم ہو گئے ان کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید نے متقین کے ذمہ یہ بات لگا دی ہے، پرہیزگاروں کے ذمہ یہ بات لگا دی کہ متقی جو ہیں، اور قرآن مجید بھی ظاہر بات ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو یہ متقین کو سمجھ آتی ہے، یہ ہدایت ہے واسطے متقین کے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، مرنا ہے، اٹھنا ہے، جینا ہے، تو اللہ کو تو ہم پہچانتے ہیں اس کی کائنات کے حوالے سے، آیات آفاقی کے حوالے سے، آیات انفسی کے حوالے سے اللہ کی ہستی ہے، لیکن اس کے بعد فرشتہ کس نے دیکھا؟ اس نے آخرت کون سی دیکھی ابھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دیکھے؟ تو بن دیکھے ان پر ایمان لے کے آنا متقی کی یہ علامت ہے، اور بن دیکھے اس کے اوپر جو بیوہ ہے اس کے اوپر خرچ کرنا، جیسے اس کو احساس ہی نہ ہونے دیا جائے، اس کی دلجوئی کی جائے، اس کے صدمے میں شریک ہوا جائے، تو یہ بات متقی کے ذمہ ہے۔ اور متقی کون ہے؟ جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے، اس کا آخرت پر ایمان ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو اس نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، کہیں میرا دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے پہلے خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں، پھر دوستی ہوتی ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو یہ متقین کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا اجر اس دنیا میں نہ لیں، اس دنیا میں اس اجر کے بارے میں سوچے بھی نہ، تو اس کو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور آگے کہا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ،
اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، واسطے تمہارے اپنی نشانیاں، اپنی آیات، لعلکم تعقلون، شاید تم عقل سے کام لو۔ عقل ایک قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ عقل ہی انسان کو اللہ کی ذات تک پہنچاتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، اسی سے تو ساری دنیا چل رہی ہے، ایجادات چل رہے ہیں۔ تو اس سے اللہ کی ذات کو پہچاننا اور اللہ کے قرآن پر ایمان لے کے آنا، یہ عقل کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ ہاں، عقل عیار ہے، 100 بیس بنا لیتی ہے۔ تو جہاں عقل بھی ایک موقع پر معاف ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر آدمی چل رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آگے پانی آ گیا ہے، تو ہوتا وہ دھوپ ہے اور یا اس کی تپش ہے یا اس سے جو لہریں نکل رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، تو عقل بھی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس ہدایت کے جو ذرائع ہیں، اس میں عقل اس درجے تک پہنچتی ہے کہ کوئی کام میں نے کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کام کو سب سے پہلے بہتر طریقے سے کس نے کیا، اور اس کو کر کے بتایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ ذات اس پر ایک وحی کا ذریعہ ہے قرآن مجید کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ متقی جو ہے وہ عقل والا اس ذریعے تک پہنچتا ہے قرآن مجید کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان قرآن مجید کے ذریعے، اللہ کی پہچان قرآن مجید ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جسے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، تو تب وہ عقل والا انسان کہلاتا ہے۔ اور اگر عقل نہیں ہے، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ عقل والوں کے کام ہوتے ہیں۔ عام دنیا میں بھی جتنے کام ہوتے ہیں وہ عقل سے انسان وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔